ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک کو آواز کے اوپر بات کی تھی کہ آواز کی کتنی قسمیں ہیں. دو طرح کی آواز ہیں، ایک مثلث آواز ہے اور ایک سرکل آواز ہے، اور ان کی ڈیفینیشن بیان کی گئی تھی یا ان آواز کے متعلق بتایا گیا تھا کہ کون کون سے آواز جو ہیں ان کے کیا نام ہیں. اور یہ بھی بتایا تھا کہ گزشتہ اگلے جمعہ کو ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان آواز سے ہم کیسے کام لے سکتے ہیں اور کس طرح ہم اپنے اوپر سے مثلث آواز کو ختم کر کے سرکل آواز کو اپنے اوپر طاری کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پڑھا بھی آپ لوگوں نے، قرآن کریم میں بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے. ہمیں سلسلہ عظیمیہ قلندر بابا اولیاء علیہ رحمت نے فرمایا ہے کہ اس کائنات کے اندر جو بنیادی مخلوق ہے وہ تین ہیں. ایک مخلوق کا نام انسان ہے، دوسری مخلوق کا نام جنات ہے اور تیسری مخلوق کا نام فرشتہ ہے. مخلوق ہیں، یہ کائنات کی بنیاد ہے. ٹھیک ہے، اگر ان کو ہٹا دیا جائے تو پھر پیچھے باقی نظام جو ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بارے میں جب چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اس نے اپنی پہچان کے لیے مخلوق کو محبت کے ساتھ پیدا کیا. آپ جانتے ہیں کہ ساری مخلوق کی اللہ سے محبت کرتی ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ صرف انسان محبت کرتا ہے. ساری مخلوق کی اپنے خالق و مالک کی تسبیح بھی کرتی ہے، اس کا ذکر بھی کرتی ہے اور اسے محبت بھی کرتی ہے. کیوں کہ اس کائنات کی بنیاد ہی محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے وہ ہر مخلوق کے اندر پیوست ہو گئی ہے روز ازل سے. تو مرشد کریم نے فرمایا کہ یہ تینوں جو مخلوقات ہیں یہ ہیڈ مخلوق ہیں کائنات کے اندر، اور ان تینوں مخلوقات کے اوپر جب ہم روحانی قوانین کے تحت ان کی تخلیق کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں تو وہ فرماتا ہے کہ انسان کے اوپر مثلث غالب ہے اور جنات کے اوپر دائرہ غالب ہے اور فرشتوں کے اوپر جنات کے مقابلے میں دائرہ زیادہ غالب ہے. ٹھیک ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم ان کی تخلیق کے اوپر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ہر چیز دو رخوں پر تخلیق ہوئی ہے. یہ دو رخ دائرہ اور مثلث ہیں. ایک وقت میں ایک رخ غالب ہوتا ہے اور دوسرا مغلوب. جیسے اب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اوپر ایک رخ وہ غالب ہے. وہ کیا تھا؟ رخ غالب ہے مثلث. اور ہمارا جو مغلوب رخ ہے وہ سرکل. مثلث رخ ہونے کی وجہ سے انسان کے آواز کا دائرہ کار بہت ہی محدود ہے. آپ کبھی غور کریں تو انسان 20 ہرٹز کی فریکوینسی سے نیچے کی اور 20,000 ہرٹز کی اوپر کی فریکوینسی سے یہ آوازیں انسان نہیں سن سکتا. انفراریڈ شعاعیں اور برائے بنفشی شعاعیں، یہ دو قسم کی لہریں جو کائنات میں سفر کر رہی ہیں، بھی آدمی کی نظر سے باہر ہے. مثلث میں رہتے ہوئے یہ بھی ہماری نظر سے باہر ہے. آواز کی لہریں اور روشنی کی جو لہریں ہیں یہ ہمارے مثلث میں ہمارے سینس سے باہر ہے. اس طرح باقی آواز کا بھی یہی سمجھ کہ ہم دور کی آوازیں نہیں سن سکتے، دور تک ہم نہیں دیکھ سکتے،
خوشبو یا بدبو ہم دور سے نہیں سونگھ سکتے، ایک لمٹ ہے۔ حضور مرشد کریم خانوادہ سلسلہ عظیمیہ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی مدد اللہ العالی فرماتے ہیں کہ انسان نے خود ہی اپنے اوپر محدودیت طاری کی ہوئی ہے، حالانکہ محدودیت سے آزاد ہونے کا میکانزم اس کے اندر موجود ہے، انسان کے اندر۔ اور یہ میکانزم اس کا دائرے والا رخ ہے جسے وہ غالب کر کے پابند آواز سے آزاد آواز میں منتقل ہو سکتا ہے۔ آزاد آواز، آزاد یا دائرہ آواز کی وسعتوں کا یہ عالم ہے۔ بقول حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں اس پوری کائنات کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر دیکھتا ہوں۔ پوری کائنات جو ہے وہ میرے ہاتھ کے اوپر رائی کے دانے کے برابر ہے۔ یہ دائرہ آواز کا اپروچ ہے۔ ہمارا مادی رخ تمہاری حقیقت نہیں ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے، یہ مفروضہ جو سینسز ہمارے مفروضہ آواز مثلث کے جو آواز ہیں یہ تمہاری حقیقت نہیں ہے۔ تمہاری حقیقی رخ دائرہ رخ کے آواز ہیں جو پس پردہ تمہارے اندر کام کر رہے ہیں۔ تم اپنے اندر سے دائرہ آواز کو پیش منظر میں لے آؤ، تمہارے اوپر پابندی اور محدودیت کا خود ساختہ غلبہ ٹوٹ جائے گا۔ وہ ساری کائنات تمہارے زیر تصرف ہے۔ دور میں جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں ہم سے پہلے، انہوں نے نفس مثلث رخ کو غالب کرنے، مغلوب کرنے اور دائرہ رخ کو غالب کرنے کے لیے طرح طرح کے مجاہدے اور ریاضتیں کرائی جاتی تھیں۔ بڑے بڑے ریاضتیں مجاہدے لوگ کراتے تھے پہلے، صوفیاء جنگلوں میں بھیج دیتے تھے، بکریاں چلاتے تھے اور پتہ کیا کچھ کراتے تھے، کیونکہ جب تک مثلث کے تقاضے انسانی خواہشات غالب رہتے ہیں، دائرہ کے آواز مغلوب رہتے ہیں اور انسان اپنے مادی جسم کو ہی سب کچھ سمجھتا رہتا ہے۔ ہماری جب تک یہی پوزیشن ہے، ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی اس میں شامل ہوں، کہ اب تک ہم اپنے آپ کو مادی سمجھتے ہیں، مادی دنیا میں رہتے ہیں اور مادے کے اوپر ہم فوکس ہیں، اور مادی دنیا کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ہمارے اوپر غالب ہیں۔ غالب سے مراد یہ ہے کہ بہت زیادہ غالب ہیں۔ قرآن کو فرما دیا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ یہ دنیا کی مثلث کی میں بند لوگ اس قدر بند ہو گئے ہیں کہ انہوں نے قبریں جا دیکھی۔ حضور کلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے مثلث آواز کو مغلوب کرنے اور دائرہ کو غالب کرنے کا نہایت ہی آسان طریقہ بتایا ہے۔ اور جو لوگ لہجے کرا کرا کے اس میں لاتے تھے، تو حضور بابا صاحب نے کیا زبردست طریقہ بتایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ ہم نے پرانی ریاست و مجاہدے کو ایک طرف کیا، ہم نے وہاں سے سٹارٹ لیا جہاں سے آقا نامدار سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سٹارٹ لیا، غار حرا کی سنت۔ اکثر جو لوگ کئی صلاۃ السلام پڑھتے ہیں نا، لوگ اس میں کہتے ہیں وہ
ان کی اعلیٰ عبادت پہ لاکھوں سلام ہو. غار حرا کو انہوں نے اپنا مسکن بنایا. ان کو یہ نہیں پتا کہ وہاں عبادت کون سی تھی. ان کی اعلیٰ عبادت پہ لاکھوں سلام. ہمارے یہاں عبادت کا جو کنسیپٹ ہے آپ سب جانتے ہیں کہ نماز روزہ صلوات کلام پاک یہ وہ سارا ہم اسی کو بات سمجھتے ہیں نا. نماز کو ہو جا ذکر. دیکھنا یہ ہے کہ اگر ایسا تو اسلام نے غار حرا میں کیا نماز پڑھی, کون سی تلاوت کی, کون سے سجدے کیے, تو پھر وہی کس عبادت کی بات کرتے ہیں. یہ عبادت کہ آپ نے اپنے اوپر سے مثلث آواز کو مغلوب کیا اور دائرے کو اپنے اوپر غالب کیا. بس ٹریننگ. ٹھیک ہے. آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ آقا علیہ السلام نے بیٹھ کے ذکر کیا ہو اللہ کا یا لا الہ الا اللہ کا, یا آپ تسبیح لے کے بیٹھ گئے ہوں. کبھی پڑھ کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے. ہاں قرآن کریم کا ہے وہ جو آپ کے اوپر نازل ہوا تو آپ نے کی تلاوت کی. ٹھیک ہے. اچھا, تو بابا صاحب نے وہی طریقہ اپنایا, آسان طریقہ, اور وہ ہے ماحول سے استغنا حاصل کرنا. اب آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ جب جس زمانے میں آقا علیہ السلام موجود تھے اس زمانے میں مکہ کی کتنی آبادی ہو گئی, چند 100 گھر ہوں گے, 1000 2000 بندہ ہوگا. وہاں ویسے ہی یکسوئی ہے پہلے ہی, پہاڑ ہے ہر طرف. اس کے باوجود آقا علیہ السلام نے مکہ کو چھوڑ دیا اور غار حرا کو اپنا مسکن بنایا. کیوں؟ کہ ماحول سے استغنا حاصل کیا, ماحول سے منقطع ہوا. اسی کو قرآن کریم نے فرمایا کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, اور ذکر کیا کرو سب سے منقطع ہو, اس کی طرف متوجہ ہو جائے. تو یہ جو بنایا بابا صاحب نے فرمایا کہ ماحول سے استغنا حاصل کرنا, یعنی آدمی ان تمام اشیاء اور عوامل سے وقتی طور پر قطع تعلق کر لے جو اسے عباد ڈائمینشن میں بند رکھتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اگر ایسا اسلام نے کبھی ایسا نہیں کہا کیا کہ آپ 3 سال وہیں بیٹھے رہے ہوں, 1 ہفتے کے لیے جاتے تھے, اعتکاف فرماتے تھے, کبھی کبھی روزہ واپس آ جاتے تھے, کبھی کبھی 2 ہفتے بعد واپس آتے تھے. مستقل نہیں ہوا, عارضی طور پر منقطع کر لے جو اسے بعض ڈائمینشن میں بند رکھتے ہیں جو محض مفروض فرضی ہیں, مگر اپنے آپ کو حقیقی بنا کر پیش کرتے ہیں. جو ہمارے جو سائنسز ہیں نا, یہ عارضی سائنسز ہیں, بعض ڈائمینشن ہیں, یہ فرضی ہے سارے, مگر اپنے آپ کو حقیقی بنا کر پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ان میں ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی, ختم ہو رہی بات, کہ اب آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ کی طرف یا اللہ کے رسول کی طرف یا مرشد کی طرف متوجہ ہوتا ہے, جو ہی آدمی دائرے میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے, میں نے آپ سے پہلے یہ کیا ہے کہ دائرہ جنات کے اوپر غالب ہے. تو وہ جنات میں سے ہی ایک مخلوق ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے اندر دوڑتا ہے, وہ تمہارا ازلی دشمن ہے, کھلا دشمن ہے, ابلیس شیطان ہے, جن ہے. جنات میں سے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جو آدمی دائرے میں انٹر ہونے کی کوشش کرتا ہے وہ خلل ڈالتا ہے. خلل ڈالتا ہے, اور خلل ڈال کر کیا کرتا ہے کہ آپ کے اوپر جب آپ باز نہیں آئیں گے, بار بار کو رد کرتے جائیں گے, پھر وہ کیا کرے گا کہ آپ کے اوپر ایک اپنی طرف سے ایک ماحول بنا دے گا. ٹھیک ہے. وہ اس کو حقیقت بنا کے پیش کرے گا. برپیر صاحب کے اوپر بھی آیا, میں تمہارا رب بول رہا ہوں, تمہاری تمام باتیں معاف, روزے معاف, سب کچھ معاف. ہاں, تو کہا جو روشنی ہوگی نا, آپ تو کہا تھا میں تیرا رب بول رہا ہوں, جب یہ روشنی ہوگی
جیسے ہمارے اوپر رقت میں روشنی ہو جائے، نور ہو جائے چکا چوک تو آدمی تو ہو جاتا ہے نا کہ یار یہ لائن ہے بول رہے ہو یار. لیکن انہوں نے جب بات کی تو انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. اچھا انہوں نے کیوں نہیں وہ اس میں آئے؟ اس لیے کہ وہ شریعت کے اوپر چلتے ہوئے آ رہے تھے، ان کو اندر نا عبادت راسک ہوئی تھی. انہوں نے جب فوراً کے ذہن میں القاع ہو گیا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ عبادات یا جتنی بھی ہیں یہ معافی نہیں ہوئی پیغمبروں کو، یہ معاف ہوئی تو میں کون ہوں یار. تو فوراً ان کے اندر وہ بات یوں آئی تو انہوں نے لاہور پڑھ لیا. جو لاہور پڑھا تو وہ سارا ماحول سمٹ گیا، ختم ہو گیا. تو اسی طرح مثلث آواز جو ہیں یہ شیطانی آواز ہے، شیطان. اس لیے اس نے ہمیں یہ نکالا ہوا، جنت سے نکالا گیا، اس نے نکالا ہمیں. اللہ نے جنت سے ہمیں نہیں نکالا. بعض لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کی مرضی تھی کہ ہم یہاں آئے. بھائی کیونکہ اللہ کی مرضی یہی تھی، اللہ کی مرضی جنت میں تھی. ٹھیک ہے. تو وہ یہ کہ وہ حقیقی بنا کر وہ پیش کرتا ہے. جو حقیقت کی زندگی ہے وہ انسان کی نظر سے اجڑ رکھتا ہے. جب اجڑ رکھتے ہیں جو لیمنٹن کی آواز ہے، جو کثرت ہونے کی وجہ سے انسان کی توجہ ٹکڑوں میں بانٹ دیتے ہیں. بھائی یہ توجہ یہاں منتشر ہو جاتی ہے. جب توجہ منتشر ہو جائے گی تو وہ توجہ ٹکڑوں میں بڑھ جائے گی، بے شمار خیالات بن جائیں گے، ہم ان میں الجھ جائیں گے. جو الجھ جائیں گے بس گئے، کنسنٹریشن ختم ہو گئی، یکسوئی ختم ہو گئی. ٹکڑوں میں وہ بانٹ دیتے ہیں اور وحدت یعنی رب کریم کی طرف سے اسے متوجہ نہیں ہونے دیتے. مثلا سوال ہے نا، یہ جو دنیا ہے یہ کیوں اس کو اسفل سافلین کہا گیا ہے؟ اسفل خالی اسفل نہیں کہا، اسفل سافلین، اس سے بھی نیچے کہا گیا ہے. کیونکہ یہاں جب آدمی پہنچ جاتا ہے نا تو آدمی اپنے خالق کو بھول جاتا ہے، اور یہی ظلم عظیم ہے. اللہ نے اے آدم تم درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم اپنے اوپر ظلم کرو گے. ظلم کا مطلب اللہ مجھ سے دور ہو جاؤ گے. جب تم مجھ سے دور ہو جاؤ گے تو شیطان کے قریب ہو جاؤ گے، وہ تمہیں مسلسل میں پھنسا دے گا، بس پھنسا دے گا اور تمہیں نکلنے نہیں دے گا وہاں سے. تو اب مثلث آواز سے نکلنے کے لیے بابا صاحب نے طریقہ جو بتایا ہے وہ یہی ہے کہ استغنا حاصل کیا جائے، یعنی کہ ماحول سے استغنا حاصل کیا جائے. چلو اب ہم جنگلوں میں تو نہیں آ سکتے نا، جائیں جو کم کام اپنے گھر میں تو گوشہ بنا سکتے ہیں نا جہاں پہ کوئی ڈسٹرب نہ کرے ہمیں. سمجھ لیں آپ، وہ ایک وہ گھر والوں سے ہوگی. دوسرا آپ نے آنکھیں بند کر لی اپنے آپ سے ہوگی، یہ بھی طرق ہو گیا نا. آپ کا شام سوتے ہیں تو یہ جسم تو ہمیں پتہ نہیں کہاں پڑا ہوا ہے، لیکن ہم دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں. لیکن وہ دائرے میں جو داخل ہوتے ہیں نا وہ غیر ارادی ہوتی ہے. ہم نے ارادی طور پر دائرے میں داخل ہونا ہے. جس طرح ہم یہاں ارادی طور پر بیٹھے ہوئے نا مثلث آواز میں اپنی مرضی ادھر جائیں ادھر جائیں ادھر جائیں، تو دائرے میں جا کر ہم اپنی مرضی سے جائیں اور دائرے کے آواز کو یا دائرے کے اندر جو دنیا ہے اس کو ہم دیکھیں. ٹھیک ہے. آپ پھر آگے انشاءاللہ بتائیں گے کہ دائرے سے بھی آگے جو نکلا جاتا ہے بندہ، یہ دائرہ ہمارے ارد گرد نا زمین و آسمان کا دائرہ ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا معاشر الجن والانس سے نستطعتم من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. کیا جن و انسان اگر تم طاقت رکھتے ہو زمینوں آسمانوں کے کناروں سے باہر نکل جانے کی تو نکل جاؤ، مگر تم نہیں نکل سکتے الا بسلطان، سوائے سلطان کے. اس سے اوپر کے ایک اور دائرہ ہے، وہ دائرہ روح کا دائرہ ہے. جب آپ اس دائرے کو کراس کرنا چاہتے ہیں نا سے ایک دائرے میں گیا، ٹھیک ہے، یہ پہلا دائرہ جنات کا دائرہ ہے. اس میں آدمی رکتا ہے، اس میں رکنا نہیں ہے. اس میں ہمارے سینسز تیر ہو جائیں گے، جنات کی دنیا سامنے آ جائے گی، قلب کی دنیا سامنے آ جائے گی. اس سے اوپر نور کا دائرہ ہے، اور نور جو کہ مجموعے کا نام انسان کی روح ہے.
جب آدمی روح کے سائنس سے واقف ہو جائے گا بس اس کے بعد کیا ہوگا کہ آدمی کو پہلے آسمان کے شعور حاصل ہو جائے گا. جب پہلے آسمان کے شعور حاصل ہو جائے گا تو یوں سمجھ لیں کہ آپ کو اپنے ابا آدم جو ہمارے جد ہم سے ملاقات ہوگی کیونکہ پہلا آسمان ان کا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو مجھ کو جو باتیں کی ہیں ان کو صحیح معنوں میں سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی محمد وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ پاک آپ جتنی بات کلام پر اس کو اس بار آپ کی پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما کر. اگر ایسا السلام کی توفہ دن حضرت محمد اعظم پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما. سیدنا علیہ السلام کے توسل کے ساتھ امام انبیاء کرام صحابہ کرام تابعین تبع تابعین ائمہ کرام اولیاء اعظام تمام سلاسل طریقت کے امامین امام سلسلہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ بالخصوص امام سلسلہ عظیمیہ حضرت قلندر بابا اولیاء رحمت کی روح پاش پیش کو قبول منظور فرما. اللہ پاک جتنے مسلمان بچے بوڑھے جوان دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ پاک صاحب کی روح کو پیش کرنے کو قبول منظور فرما. ہر ان کے لواحقین مشن جسے لوگ چلے گئے اللہ پاک صاحب کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما. اپنی پاک کلام کے صدقے اپنے نیک اور پاک بندوں کے صدقے آقا علیہ السلام کے توسل کے ساتھ جہاز پیش کرتے ہیں اللہ پاک ہمارے حال پہ کرم فرما. تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. جتنے بھی لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. جو لوگ قرضدار ہیں ان کو قرض ادا کرنے کے سبب پیدا فرما. جن لوگوں کی گھر میں پریشانی ہے ان کو پریشانی کو دور فرما. جن لوگوں کے والدین اپنے بچوں کو شادی کے لیے پریشان ہیں اللہ پاک ان کے لیے اچھے اور معقول رشتے عطا فرما. اپنا کرم فرما. جو لوگ مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں توسلی بالمشافہ جہاد کے لیے یا ٹیلی فون کے ذریعے اللہ پاک سب کی غیر مقاصر کو اپنے غیر کے ساتھ کے اپنے فضل سے قبول و منظور فرما. سب کے حال پہ کرم فرما. سب کے حالات کو پورا فرما. اللہ پاک ہمیں اپنے مرشد کی طرف فکر عطا فرما. ان کی نسبت عطا فرما. مراقبہ ان کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری غلطی کوتاہیوں کو معاف فرما کے رحم فرما. مراقبہ الجل میں مشرق عام تعمیر کے لیے وسائل پیدا فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اہل بیتہ اولیاء اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.